ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وارحم وانت خیر الراحمین اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گی اور ایک چھٹی گزار کے 2 دنوں کی بلکہ 2.5 دن کی ایمان کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ خیر و خیریت سے ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ حماس پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں پہ رحم فرما دے، اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما دے، اللہ پاک اپنے دیے ہوئے رزق میں سے یا اللہ پاک، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان کی خبر گیری فرما، وہ اکیلے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ دنیاوی زمین پر کوئی ان کا حامی و ناصر نہیں ہے، لیکن اللہ تیری مدد بہت بلند ہے، بہت بڑی ہے۔ اللہ آپ جس کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی مدد زبردست ہو جائے گی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طریقے سے آپ دعا کریں، مطلب حمد باری تعالیٰ کر لیں، اس کے بعد جو ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر ایک اور یہ بھی جگہ اللہ کے نبی نے دعا ارشاد فرمائی کہ انی اللہم بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام والعزت التی لا ترام اسألک یا اللہ یا رحمان بجلالک ونور وجہک۔ تو اس کا ترجمہ ہے، تو نے اپنا کلام پاک مجھے سکھا دیا، اسی طرح اس کی یاد بھی میرے دل سے چسپاں کر دے، میرے دل میں اس کی یاد جو ہے وہ گھول دے، یعنی میرے دل میں اس کی یاد کو بسا دے، اپنے کلام کو بسا دے، عملاً بھی اور اعتقاداً بھی۔ تو اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کو اس طرح پڑھوں جس سے تو راضی ہو جائے اے اللہ۔ یعنی آپ نے قرآن مجید پڑھ لیا نا، اب دعا کریں اللہ میں اس طرح پڑھوں کہ اس پر عمل کرنے والے بن جاؤں، اس کو آگے پھیلانے والی بن جاؤں، اس کو ایسا پڑھوں جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اے اللہ زمین اور آسمانوں کے بے نمونہ پیدا کرنے والی، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کسی جگہ سے نیٹ پہ سے دیکھ کر یا کسی جگہ سے دیکھ کر نہیں، بدیع السماواتی پہلی دفعہ اپنی عقل سے خود ہی بنا دیا، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی چیٹنگ کے، ٹھیک ہے۔ تو اے اللہ زمین اور آسمانوں کے بے نمونہ پیدا کرنے والے، کوئی کسی نمونے کو سامنے نہیں رکھا اللہ نے، اے عظمت اور بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن ہے، جو اللہ کا غلبہ ہے وہ دنیا میں کوئی پا نہیں سکتا، جو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس آ نہیں سکتی، اور اس کا ارادہ کرنا بھی بالکل فضول ہے۔ اے اللہ اے رحمان، میں تیری بزرگی اور تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کی طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میری نظر کو اپنی کتاب کے نور سے منور فرما دے، یعنی فرمایا کہ اے اللہ میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتی ہوں کہ تو میری نظر کو اپنی کتاب کے نور سے منور فرما دیجئے، اور میری زبان کو اس پر جاری کر دیجئے، اور اس کی برکت سے میرے دل کی تنگی کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دیجئے، اور میرے سینے کو کھول دیجئے، ٹھیک ہے۔ وَأَن تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي وَأَن تَغْسِلَ بِهِ بَدَنِي، اور کیا کہہ رہے ہیں، اور میرے سینے کو کھول دیجئے اور اس کی برکت سے میرے جسم کے گناہوں کا میل دھو دیجئے یا اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، اور میری زبان کو اس پر جاری کر دیجئے اور اس کی برکت سے میرے دل کی تنگی کو دور کر دیجئے، میرے سینے کو کھول دیجئے یا رحمان یا رحیم، اور اس کی برکت سے میرے جسم کے گناہوں کو میل دھو دیجئے کہ حق پر
دھو دے کہ حق پر تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، تیرے سوا میری یہ آرزو کوئی پوری نہیں کر سکتا، اور گناہوں یا اللہ پاک اور گناہوں کا میل دھو دیجئے کہ حق پر تیرے سوا کوئی میرا مددگار نہیں، تیرے سوا میری یہ آرزو کوئی پوری نہیں کر سکتا، اور گناہوں سے بچنا یا عبادت پر قدرت نہیں اور گناہوں سے بچنا یا عبادت پر قدرت نہیں ہو سکتی بلکہ مگر اللہ برتر اور بزرگی والے کی مدد سے۔ یعنی ہم صرف اپنی عبادتوں سے یا اپنی کوشش سے گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمیں طاقت نہیں ہے، اللہ ہمیں طاقت نہیں ہے، ہمیں ہمت نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے گناہوں سے چھٹکارا پا سکیں۔ اے اللہ ہم ہر چیز میں، اے اللہ ہم اپنی ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑانے میں تیرے ہی جو ہیں تیرے ہی محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اے اللہ ہماری محتاجیاں دور فرما دے اپنے کرم سے۔ اے اللہ فلسطین کے ایک ایک بچے کی حفاظت فرما، ایک ایک بڑے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک فلسطین کی مظلوم جو اس وقت مسلمان ہیں ان پر رحم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے۔ اے اللہ تیرے سے بڑھ کر کرم فرمانے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ نے خود ہی اپنے قرآن میں فرمایا، یا اللہ پاک کتنے لوگ اب یہ بات منہ سے نکالتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت تھی اس طریقے سے، کیا کہتے ہیں، جب طاقت نہیں تھی، جب اسلحہ نہیں تھا تو اتنی پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی، اور کیا ضرورت تھی جو اتنا جو ہے وہ مشکل میں پڑ گئے اور کتنے لوگوں کو مروا دیا۔ تو اے اللہ پاک آپ نے ہی تو کہا، اللہ آپ نے ہی تو کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنی سرزمین کو کافروں سے چھڑاؤ۔ اے اللہ پاک آپ نے ہی تو کہا، آپ نے ہی تو یہ حکم دیا۔ اے اللہ پاک اور اللہ آپ نے یہی کہا کہ تم چاہے تھوڑے ہو میں تمہاری مدد کروں گا، میں دائیں سے بائیں سے تمہاری مدد کروں گا۔ اے اللہ پاک آپ نے ہی تو کہا۔ اللہ پاک مٹھی بھر جب 313 تھے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور 313 اور سامنے 1000 سے بھی اوپر جو ہے 3 گنا سے زیادہ بڑا کفار کا لشکر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت آپ نے یہی تو حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تب مدد کی تھی نا، اللہ تعالیٰ آپ نے مدد کی تھی نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اب بھی مدد فرمائیے۔ اللہ آپ نے تو کہا کہ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب ان فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی مددگار ہوں۔ فثبت الذین آمنوا، اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب ان فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی مددگار ہوں، سوا مجھ کو مددگار سمجھ کے تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، یعنی میرے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تم جاؤ نیچے اترو، فرش پہ زمین پہ اترو اور میرے جو ہیں میرے ماننے والے ایمان والے ان کی مدد کرو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں، یعنی تم جاؤ میں کفار کو نا اس وقت جو ہے بزدل بنا دوں گا، اپنا رعب تمہارا ڈال دوں گا۔ فضربوا، پس تم مارو، فوق العناق، ان کی گردنوں پہ مارو، فضربوا منہم کل بنان، اور ان کے پور پہ مارو، ان کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر دو، ان کے بنان یعنی انگلی کے پورے کاٹ دو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یعنی کیونکہ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دیتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہ جو اسرائیلی ہیں، بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں، انہوں نے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں، ایک جگہ میں نے پڑھا لیکن میں اس کو وہ نہیں کہہ رہی کہ یہی کال وہ ہے، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ 4000 نبیوں کو شہید کرنے والے یہ بنی اسرائیل تھے۔ 4000، چلیں آپ 4000 کو نہیں بھی لیتے تو لیکن انہوں نے بے شمار
نبیوں کو شہید کیا ان بنی اسرائیل والوں نے. اور خود آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں بھی یہ لکھا ہے کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ایک اور بندے پہ کسی اور بندے پہ ڈال دی. کہیں لکھا کہ انہی کے یہودیوں کا ایک بندہ اندر گیا دیکھنے تو شباہت اس پہ ڈال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, اور انہوں نے اپنا ساتھی کو ہی حضرت عیسیٰ سمجھ کر مار دیا یہودیوں نے. تو اب یہ ہے کہ یہ نبیوں کے کتنے بڑے قاتل ہیں. اور اللہ کا نظام دیکھیں کہ جب یہودیوں کو خاتمہ ہوگا تو یہودیوں کے سب سے بڑے دشمن جو ہے نا, یہودیوں کے سب سے بڑے دشمن کون سے ہیں؟ یعنی یہودی اپنا سب سے بڑا دشمن کس کو سمجھتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہودیوں کے دشمن کو لایا جائے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی لایا جائے گا. پتہ نہیں کیسے ہو, یعنی پتہ نہیں کیسا جو ہے, مطلب میں یہ کہہ رہی تھی کہ دشمن کے دشمن کو ہی لایا جائے گا. یعنی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن اپنا سمجھتے تھے, اور اب جب یہودیوں کو اللہ تعالیٰ پوری روئے زمین سے اور دجال کو ختم کرے گا, اور دجال کو یہ یہودی اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا تو زبردست تیاری اور ویلکم کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور الحمدللہ رب العالمین اس کی 100 احادیث مبارکہ اللہ کے نبی نے بتائی ہیں, اور 177 نشانیاں بتائی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, قرب قیامت آنا ہے, اور اس کے بعد وہ ایک دنیا پوری روئے زمین پر آپ کو کوئی یہودی انشاءاللہ نہیں ملے گا. لیکن کب آنا ہے؟ اس سے پہلے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے 70 سال سے 75 سال سے کس طرح فلسطین کی سرزمین میں ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے, یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا ہسٹری اتنی. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی شہر اور تمہارا ملک ہو اور اس پہ کفار قبضہ کر لیں تو پھر قتلوا, پھر ان سے لڑو اور ان سے قتال کرو. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں نا 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, اور 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, اور 53 سال تک 13 سال تک ظلم کی چکی میں ضرور پسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موو کر جاؤ, ہجرت کر جاؤ, مائگریٹ کر جاؤ, اور پھر آپ کہاں پہنچے؟ مدینہ طیبہ میں. اور مدینہ آپ اگر دشمنوں کو سامنے جاتے نا تو دشمن کا تو بس نہ چلتا کہ آپ کو ایک انچ زمین جو ہے آگے بڑھنے نہ دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریخی میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے اور اتنے سارے دشمنوں کے سامنے سے آپ کو گزارا الحمدللہ, اور آپ کو حفاظت مدینہ طیبہ پہنچایا, اور مدینہ طیبہ پہنچا کر ایک قوت کے ساتھ آپ کو ویلکم, آپ کی زبردست انٹری کرائی, اور آپ کو ایک قوت ملی انصاریوں کی, اوس و خزرج کی. ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ وہاں پر بھی یہودیوں نے دشمنی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی, وہ الگ ایک قصہ ہے وہاں پہ, لیکن آپ کو زبردست قوت ملی تھی انصار سے. اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ یہ جو محبت ڈالی ہے نا انصار کے دل میں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور مسلمانوں کی, جو آپ سے یہ مواخات کر رہے ہیں اور آپ کو چیزیں بھی دے رہے ہیں, اپنے گھر کا آپ کو راشن بھی دے رہے ہیں, آپ کو زراعت میں سے بھی دے رہے ہیں, آپ کو اپنے گھر کی پراپرٹی میں بھی حصہ دار بنا رہے ہیں, تو یہ محبت جو ہے یہ ہم نے آپ نہیں ڈال سکتے تھے, یعنی مسلمان نے ان کے دل میں ڈال سکتے تھے, انصاریوں کے دل میں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ محبت وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ میں نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے, تم نہیں ڈال سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ پوری یعنی ہم مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ آپ جو مرضی دنیا کی چیز دیتے تب بھی ان کو اتنی محبت آپ سے نہ ہوتی جتنی میں نے ان کے دل میں آپ کی مہاجرین کی اور اللہ کے نبی کی محبت پیدا کر دی ہے, اور الحمدللہ پھر وہ بہترین ساتھی ہوئے. تو آتے ہیں, یہ میرا دل اتنا پکا ہوا ہے فلسطین کی حالت سے کہ میں روزانہ ہی آؤٹ آف وے چلی جاتی ہوں, کچھ نہ کچھ بولتی ہوں اور بتاتی ہوں اور سمجھاتی ہوں, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اصل بات کیا ہے, حقیقت کیا ہے. اور چاہے آپ اس کی جتنی مرضی کہیں سے بھی تصدیق کروا لیں, کوشش کرتی ہے کہ ہر بات, اول تو میں نے آپ کو قرآن شریف سے ہی مثالیں دے کے, سورہ انفال میں آپ اگر سورہ انفال کو دیکھ لیں تو پتہ نہیں, میں نے سورہ انفال میرے خیال میں نہیں پڑھائی, تو امید ہے کہ میں تھوڑا سا اس طرف آؤں گی اور انفال کو ہی شروع کرتی ہوں اس کے بعد, کیونکہ ہم نے سوچا تھا کہ قرآن مجید شروع کریں, لیکن سورہ انفال میں بہت زبردست جہاد کی آیات ہیں, اور بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پہلی جنگ کا حال ہے, غزوے کا. ٹھیک ہے. سورہ احزاب کی انشاءاللہ کل, اب یہ نہیں کروں گی تو سورہ احزاب کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گی انشاءاللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب سے پہلے جو ہے آپ کا پیر والے دن حدیث پاک کا ہوتا ہے، وہ آج ذہن سے نکل گیا اللہ کے حکم سے، تو اسی حدیث کو ہے آج کی حدیث جو ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ایسی حدیث ہے آج کی اللہ کے حکم سے جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے چل رہی ہے، جو کیا کہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ ایک ہے کہ اگر کوئی ہمیں ایک مثال کے طور پہ ہمیں ایک مثال دے رہی ہوں، صرف کسی کو کسی کی جٹھانی سے تکلیف پہنچے، کسی کو کسی کی دیورانی سے یا ساس سے تکلیف پہنچے، تو جب وہ مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ہوا مر گئی، اس نے تو یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک مسلمان کو مسلمان کی برائی کرنے زیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ جب آپ کسی کی برائی کریں گی تو اس پر عذاب بڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پھر رحمت نہیں نا آتی اس پر، مردے پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی چاہتے ہیں جیسے ماں چاہتی ہے میری اولاد مل کر رہے اور چھوٹی موٹی رنجشیں جتنی بھی ہیں دلوں سے نکال دے، سیم اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حالات ہیں ہمارے ساتھ۔ تو آج کی حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تسب الاموات، بہت چھوٹی سی ہے یہ حدیثیں، یقین کریں میں آپ کو بتا رہی ہوں لفظوں کی ہیں، یعنی ایک دو لفظوں پر ایک حدیث مشتمل ہے، چھوٹی چھوٹی حدیث۔ اگر آپ یہ 40 حدیثیں لکھنا چاہیں تو ایک پیج پہ لکھ سکتی ہیں، اتنی چھوٹی ہیں۔ تو کیا ہے لا تسب الاموات، جب لا آ جائے نا الف سے پہلے، لام الف لا ہوتا ہے نا، الف سے پہلے الف اسے کہتے ہیں جس پر کچھ بھی نہ ہو، اگر الف پر زیر زبر پیش پڑ جائے تو وہ پھر حمزہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر تو الف نہیں رہے گی نا، وہ حمزہ ہو جاتی ہے۔ جیسے بچی ہے غیر شادی شدہ ان میرڈ ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ عورت کہلاتی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہاں پہ لا تسب الاموات، یعنی لا کا مطلب نہیں، اور جو ہے نا من سبا نبیہ فقتلوہ، سبا کہتے ہیں گالی دینے کو، ٹھیک ہے، برائی کرنے کو، نہ برائی کرو اموات یعنی مردوں کی برائی نہ کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رقم الحدیث 1393 1393 نمبر پہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو لکھا ہے کہ وفات پائے ہوئے لوگوں کی برائی مت کیا کرو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا ایک چھوٹی سی بات، اس کو تو آپ بھی سمجھ لینا کہ لا تسب الاموات، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں نا، اور وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا آپ کو کسی سے شکوہ ہے، آپ کو کس کو برا لگتا ہے، تو اب اگر اللہ نہ کرے وہ مر گیا ہے تو پھر اب وہ آپ کو نقصان مزید تو نہیں پہنچا سکتا نا۔ ایک بندہ ہے آپ کو روزانہ گالیاں دیتا ہے لیکن مر گیا، اب تو وہ اس سے گالیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی کو اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ مرے ہوئے کی بیٹھ کے برائیاں کریں، کیونکہ آپ کی برائیوں سے اب مزید کیا ہوگا بتائیے۔ بلکہ میں نے یہ پڑھا کہ جب آپ برائیاں کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کی طرف سے اپنا رجحان ہٹا لیتے ہیں۔ تو پھر یہ کہنے کا کیا مقصد، کیا مطلب ہے کہ بھائی ایک تو دنیا سے چلا گیا نا، اب تو آپ کو ساتھ آپ کو، یعنی ایک مثال ہے، کوئی آدمی آ کر روز مارتا ہے اور آپ اس کی شکایت لگا رہی ہیں، اس کو برا بلا کہہ رہی ہیں، چلیں وہ تو ٹھیک ہے کہ کوئی آ کر اس کو تنگ وہ کرے، اس کا سدباب کرے، اس کو یہاں سے ہٹائے، اس سے جان چھڑوائے، وہ تو سمجھ آتی ہے۔ جس سے اللہ نے آپ کی جان چھڑوا دی، اب اسے کیوں برا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ مرے ہوئے کو، کیونکہ مرے ہوئے کا نا اب سارا کنیکشن دنیا سے ختم ہو گیا، اب وہ نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ آپ کو نقصان، وہ تو بےچارا اپنی خود قبر میں بےچارا پتہ نہیں کس حال میں ہو۔ اب آپ کی برائیاں کر کر کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا آپ کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت اس پہ نازل ہونے والی ہے، اور آپ لوگ سارے مل کے برائی کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اگر اس پہ رک جائے گی تو یہ مجھے بتائیں آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مرے ہوئے کو برا نہ کرو، اب تو برا نہ کہو، تو بس اس کے علاوہ اس بات کو میرے خیال میں آگے نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ اب وہ جو مر چکا ہے اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ اب نہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ آپ کو
نہ یہ ہے کہ آپ کے کوئی کام بگاڑ سکتا ہے، نہ وہ آپ کے کام سنوار سکتا ہے، اس لیے مرے وہ کی تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ اچھائی بیان کرو۔ مردے کے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی، میں نے آپ ابھی احکام الجنائز میں بتایا تھا کہ جو میت ہے اس کی اگر اچھائی دیکھ لو تو بیان کر دو، لیکن اگر آپ نے دیکھا جی اس کا منہ جو ہے ٹیڑھا ہو گیا یا منہ کالا ہو گیا، اب آپ اس کو نہلانے گئی ہیں اس کے بعد آ کے برائی بیان کریں، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ اب مر گیا اب تم اس کی برائی کیے جا رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ آپ تو زندہ کی برائی کروانا پسند نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں مت کیا کرو، کسی کو برا بھلا مت کہو، صبر سے برداشت کرو، تو یہ تو بات پھر بہت الگ سے ہے کہ کوئی مر جائے تو ہم اس کو اس کی برائی کریں، تو کیا لا لا تسب الاموات، کسی بھی مرے ہوئے کو، یعنی جو مر گیا، یہ زیادہ تر احکامات جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اگر آپ کو دیکھے جائیں تو یہ زیادہ تر احکامات مسلمان کے لیے ہیں کہ مسلمان جو بھائی مر گیا اس کی برائی بیان نہ کرے، نہ اپنے زبان خراب کرو، بھائی اب چھوڑ دو اس کا، وہ تو اب دنیا سے تشریف لے گیا، اب اس کا پیچھا چھوڑ دو، کیونکہ اب اس نے دنیا میں دوبارہ تو آنا نہیں ہے، اور آپ اس کے لیے بلکہ مغفرت کی دعا کریں۔ اور دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امیہ بن خلف نے کتنا وہ عبداللہ ابن ابی نے کتنا ستایا تھا نا، آپ کی پیاری بیوی اما عائشہ صدیقہ پر جو الزام لگا تھا نا اس کا زنا کا، اس میں وہ پیش تھا، بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ فتنہ اٹھانے والا یہی بدبخت تھا، تو میرا کہنا جو ہے یہ رائے غلط نہیں ہوگا، لیکن جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ نا ذرا نماز جنازہ پڑھا دیں، تو آپ اس کے لیے تیار ہو گئے کہ جانے کے لیے کہ میں پڑھا دیتا ہوں، تو آپ یہ دیکھیں کہ بلکہ اللہ نے فرمایا نا کہ تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے 70 دفعہ بھی کرو گے تو میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا۔ عبداللہ ابن ابی نے بہت یہ منافقین مدینہ تھا اور یہ رئیس المنافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پہ تکلیف پہنچائی بدبخت نے، اور ہر غزوے میں تکلیف پہنچائی جو اس کے سامنے ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی نماز جنازہ، اچھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، واہ بھائی واہ، رحمت للعالمین کیا فرماتے ہیں، اچھا میں 70 سے انہوں نے کہا نا، اللہ نے فرمایا 70 دفعہ بھی تم اس کی وہ کرو نا، استغفار کرو اس کے لیے اور اس کے لیے مجھ سے دعا کرو، تو میں 70 دفعہ بھی تم کرو گے تو میں نہیں سنوں، میں نہیں قبول کروں گا، تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کمی پیشی کے معاف کرے، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں 70 سے زیادہ دفعہ دعا کر دوں، یعنی 70 سے اوپر چلا جاؤں گا، اسینڈنگ کر لوں گا اور بڑھ جاؤں گا آگے، یعنی اللہ کے نبی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو میرا بڑا دشمن تھا، اس نے میری پیاری بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو صرف 14 سال کی عمر میں اس وقت کی عورت کو زنا زنو اس طرح کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، الحمدللہ ایسا خوبصورت اور پاک اور نتھرا ہوا ماحول تھا، صحابہ کا ماحول اللہ کے نبی کا ماحول سے بڑھ کر ماحول کبھی نہیں ہو سکتا نتھرا ہوا اور صاف ستھرا۔ میں یہ بتا رہی ہوں جب پردے کے احکامات نازل ہوئے تو کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتوں کے پردے کس سے، کائنات کے سب سے پاکیزہ مردوں کے ساتھ، یعنی صحابہ کے، صحابیات کے اور ازواج مطہرات کے ساتھ پردے بیان کیے، پردے کا حکم آیا، تو سوچ لیں کہ جن کے دلوں میں کوئی برائی تھی نہیں ان سے کہا جا رہا ہے پردہ کرو، اور آج کل کے تو لڑکے اور لڑکیاں یہ تو دل کو ہاتھ پر لے کے چلتے ہیں، ان کو تو قدم قدم پہ عشق ہو جاتا ہے، میں اللہ مجھے معاف کرے، میں صرف ایک بات سمجھا رہی ہوں آپ کو، تو بھائی آج کل پردہ کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کو پہچانیں، اور پھر اب یہ پردے کی ہی آیتیں آپ نے دیکھے نا کر رہے ہیں آگے، وہی پردے کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو حق بات ہے کہنے کی اور سننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے پیغمبر کہہ دیجئے اپنی ازواج کا، اپنی کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو،
ازواج کو, ازواج مطہرات کو, بناتی کا, آپ اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیجئے, ونساء المؤمنین, اور مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اب نہیں ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اب نہیں ہیں, اب نساء المؤمنین, عورتوں اور مومنین عورتیں جو ہے نا وہ ابھی ہیں. اے پیغمبر اپنی بیویوں سے, اپنی صاحبزادیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن, کہہ دیجئے سر سے کیا کریں, کہہ دیجئے کہ سر سے نیچی کر لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سے اپنی چادریں, یعنی جو آپ چادر اوڑھ رہی ہیں نا اس کو اپنے سر سے, یعنی سر کے اوپر جیسے گھونگھٹ نہیں ہوتا, گھونگھٹ ڈالتے ڈالتے لے کر آئیں, یعنی سر کے اوپر سے جیسے گھونگھٹ نہیں ہوتا, گھونگھٹ ڈالتی ہیں اس کو نیچے تک کھینچ لیں, یہاں تک کہ آپ کے جو ہے بالکل چھپ جائے آپ کا جسم, آپ کا چہرہ. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہاں پر میں قرآن کی دلیل دے رہی ہوں اور وہ لفظی ترجمہ کر رہی ہوں. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کل کہہ دیجئے, فرما دیجئے, لی ازواجک, اپنی بیویوں سے فرما دیجئے, وہ بناتی کا, اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے, وہ نساء المؤمنین, نساء المؤمنین. اب اللہ کے نبی کی بیویاں نہیں ہیں, بیٹیاں نہیں ہیں, لیکن مومن عورتیں ہیں. نساء المؤمنین, مومن, سورہ نساء, نساء کہتے ہیں عورتوں کو, مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ کیا کر لیجئے کہ سر سے, مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ سر سے آپ سر سے نیچے کر لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں, یعنی گھونگھٹ نکال لیا کریں, یعنی سر سے نیچے لے آیا کریں. ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین. اچھا, اللہ تعالیٰ فرماتے اس سے جلدی پہچان ہو جایا کرے گی تو آزار نہ دی جائے گی. یعنی اس زمانے میں عورتوں نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی سے کہ آپ بتائیں کہ کافرہ عورت اور مومن عورت میں کیا فرق ہے, تو فرمایا گیا کہ مومن عورت اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھے گی, یہ پہچان ہے. ٹھیک ہے, اسے کوئی نہیں, اسے پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ تو مومن ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے مذہب پہ چلتی ہے, یہ تو کسی مرد کو لفٹ نہیں کرائے گی, اس سے پہچان ہو جائے گی لوگوں کو. اور کسی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, غلام عورتوں میں اور آزاد میں کیا فرق ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہی, اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ آزاد عورتیں جو ہیں وہ پردے کے ساتھ رہتی ہیں. ٹھیک ہے, اس تفسیر کو میں آگے بیان کر دیتی ہوں. گزشتہ آیت میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے اور اذیت پہنچانے پر وعید یعنی سزا سنائی گئی ہے, اور اس کے بعد عام مومنین اور مومنات کو بلا وجہ ستانا اور تکلیف دینے پر وعید بیان کی گئی کہ فضول میں تم کسی مومن مومنہ پر الزام مت لگاؤ, یا ان کا دل نہ دکھاؤ, یا ان کو فضول میں تنگ نہ کرو. آگے ان آیت میں بعض ایذاؤں کے آگے جو تکلیفیں ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا, اور تکلیفوں کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے, تکلیفوں پر معافی کیسے مل سکتی ہے, تکلیفوں پر کمپنسیشن کیسے ہو سکتی ہے, معافی تلافی کیسے ہو سکتی ہے, وہ بھی بیان کیا ہے. جو مسلمان عورتوں کو منافقین کی طرف سے پہنچتی تھیں, ٹھیک ہے, تو مسلمان عورتوں کو منافقین جو ہیں منافق لوگ وہ تنگ کرتے تھے. روایت میں ہے کہ مسلمان عورتیں جب ضروریات کے لیے باہر نکلتی تو بدتینت منافقین طاق میں رہتے اور چھیڑ چھاڑ کرتے, پھر پکڑے جاتے تو کہتے کہ ہم نے سمجھا نہیں تھا کہ کوئی شریف عورت ہے, لونڈی باندی سمجھ کے چھیڑ دیا, ہمیں کیا پتا تھا یہ ایک شریف عورت جا رہی ہے, آزاد گھرانے کی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے تو لونڈی سمجھ کے, کسی کو جمعدار نہیں سمجھ کے, لونڈی سمجھ کے, میڈ سمجھ کے چھیڑا تھا. دوسرے یہ کہ ہمیشہ ایسی جھوٹی خبریں اڑاتے کہ فلاں جو ہے لشکر چڑھ کر آ گیا, فلاں لشکر والے آ گئے. تو مخالفوں کی یعنی مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے مخالفوں کی قوت اور مسلمانوں کے ضعف اور شکست کے چرچے کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ مسلمان تو ایسی ضعیف سے ہیں اور کنگلے سے ہیں اور کھانے پینے کو بھی نہیں ہے, اور ان کا مخالف تو یہی دیکھیں نا, صحیح وہی والی حالت آ گئی نا فلسطین کے مسلمانوں والی. کتنے دنوں سے پانی بند ہے, بجلی بند ہے, ذرا سوچیں ذرا کتنے لوگ اسی میں مر گئے ہوں گے بےچارے, اور کھانا نہیں ہے, اور ہمیں ہمارے جو بھی نہیں رہیں گی, ہم اس قدر پکے مسلمان ہیں, سوچ لیں. اور ان دونوں امور سے عام مومنین اور مومنات کو کلفت ہوتی. اس امر کے انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جن میں حکم دیا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی ازواج, اپنی یعنی بیویوں کو اور اپنی صاحبزادیوں اور دوسرے مسلمان عورتوں کو فرما دیجئے کہ جب بضرورت گھر سے باہر نکلیں تو ایک چادر سے بدن ڈھانک لیں اور چادر کا کچھ حصہ سر سے نیچے بھی لٹکا لیں. ٹھیک ہے,
یعنی چادر کا کچھ حصہ سر سے نیچے بھی لٹکا لیں، یعنی ایسا پردہ کر لیں جیسے ابھی آپ نے کبھی دیکھا پٹھانوں کی عورتوں کو کہ کس طریقے سے وہ اپنا برقع لیتی ہیں جو آگے پیچھے ہر طرف سے ڈھکا ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے پر مسلمان عورتیں بدن اور چہرہ چھپا کر اس طرح نکلتی تھیں کہ صرف ایک آنکھ دیکھنے کے لیے کھلی رہتی تھی۔ لونڈیوں اور بادیوں کو اس حکم کا مکلف نہیں کیا گیا تھا۔ لونڈیوں پر اور باندیوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ لوگ پردہ کریں، یعنی ان کو پابند نہیں کیا تھا تاکہ کام کاج میں حرج وغیرہ نہ ہو۔ برقع پہن کے کام کرنا مشکل ہوتا ہے نا، اس لیے ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی لونڈی کو چادر میں لپٹے ہوئے جاتے دیکھ کر فرمایا کمبخت بیویوں کے مشابہ ہونا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، اس کپڑے کو اتار تو گویا آزاد عورتوں اور شریف حیادار مومنات کی یہ پہچان ہو گئی کہ وہ بدن اور چہرہ حیادار لباس سے چھپا کر باہر نکلتی ہیں اور اس طرح وہ پہچانی جاتی ہیں کہ لونڈی یا باندی نہیں ہے۔ میں نے اب آپ کو بتا دیا، اب آپ سوچ لیں کہ اس زمانے میں لونڈی اور باندیاں ہوتی تھیں، منہ کو کھلا چھوڑ کے جاتی تھیں اور پردے کا کوئی احساس نہیں کرتی تھی، کہ سب کو پتا ہے کہ یہ لونڈیاں ہیں باندیاں ہیں، کوئی بھی اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر لے۔ میں ایک سمجھا رہی ہوں آپ کو، لیکن مومنوں کی مومنات عورتوں کی پہچان تھی کہ آپ پردہ سے اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے اور آپ اپنے آگے پیچھے کو چھپا لیجئے، کسی بڑی چادر سے چھپا لیجئے، صرف ایک آنکھ کھلی ہو تاکہ رستے کی رہنمائی ہو۔ تو مسلمان عورتوں کے متعلق یہ انتظام فرمایا گیا تاکہ انہیں پہچان کر کسی منافق وغیرہ کا حوصلہ چھیڑنے کا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ والی اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کہ بھائی ایسا کوئی بندوبست ہونا چاہیے نا کہ ہماری عورتیں جو ہیں اعلیٰ خاندان کی عورتیں اور ایک ہوتے غلام عورتیں یا کافرہ عورتیں، ان میں پہچان ہونا۔ تو اس زمانے میں پردے کا حکم نازل کر کے یہ فرمایا گیا ہے جو پردہ کرنے والی ہیں وہ مسلمان مومن عورتیں ہیں۔ اب آپ سوچ لیں، میں نے ایک بات قرآن سے پڑھ کے بتا دی، اب آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، آپ بھی سوچیں تھوڑا سا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، مجھے مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ تو اس کے بعد کہ اس اچھا، ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی لونڈی کو چادر میں لپٹے ہوئے جاتے دیکھ کر فرمایا کمبخت بیویوں کے مشابہ ہونا چاہتی ہے، اس کپڑے کو اتار تو گویا آزاد عورتوں اور شریف حیادار مومنات کی یہ پہچان ہو گئی کہ وہ بدن اور چہرہ ایک حیادار لباس سے چھپا کر باہر نکلتی اور اس طرح وہ پہچانی جاتی کہ لونڈی یا باندی نہیں ہے تاکہ کوئی ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ تو آزاد مسلمان عورتوں کے متعلق یہ انتظام فرمایا گیا تاکہ انہیں پہچان کر کسی منافق وغیرہ کا حوصلہ چھیڑنے کا نہ پڑے اور جھوٹے عذر کرنے کا موقع نہ ملے، اور تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ یہ تو نبی کے خاندان سے، یہ صحابہ کے خاندان سے تھی۔ اب تو پردے کا ایک ایسی پردے کی ایسی علامت آ گئی نا کہ جو پردے دار عورتیں وہ آزاد عورتیں ہیں، وہ شرفا کی بیویاں ہیں اور یعنی وہ آزاد ہیں۔ اس حکم کے بعد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی باوجود تمام پردہ کے اگر کوئی کمی رہ جائے کہ تم نے پردہ بہت کیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے پردہ کر کے نکلی تو اتنی تیز ہوا چلی کہ میرا جو نقاب تھا وہ اوپر ہو گیا بالکل ایک دم سے نا، غالباً موٹر سائیکل پہ بیٹھی تھی تو اب ایک دم سے مجھے اتنا برا لگا، میں پکڑی بیٹھی تھی، میرے ہاتھ میں میرے بچہ تھا میرے خیال میں اور دوسرے ہاتھ سے میاں صاحب کو پکڑی ہوئی تھی، تو اتنا مجھے ایک دم سے ہوا کہ اللہ، تو یعنی یہ بات مجھے اللہ پاک نے اسی وقت یاد دلوائی کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کی مہربانی سے بخشش کی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کیونکہ تمہاری جان کے تو نہیں کیا نا، ہوا آئی، ہوا تیز چل رہی تھی، موٹر سائیکل تھی بیٹھی تھی تو پھر ایک دم سے تیز ہوا چلی تو اس سے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا کچھ ہو جائے تو پھر اس پر تمہاری معافی ہے اور اس پر تم سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس لیے تم پریشان نہ ہو بس۔ تو یہاں پھر اچھا، تو یہاں تک انشاءاللہ رکھتے ہیں، پھر اللہ پاک نے چاہا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر کل اگر زندگی رہی تو کل انشاءاللہ العزیز یہیں سے لے کے چلیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، طبیعت پہ آپ لوگوں کی بار گزرتا ہوگا، میں یہ نہیں کہتی، لیکن سوچیں تو صحیح کہ پردہ جو ہے وہ کس طرح فرض ہے۔ اگر ہم نماز کو فرض سمجھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر پردے کو پردہ فرض سمجھ کے پردہ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے مین مشکل آپ سب کی ہوتی یہ ہے کہ بھائی کیا کہیں گے لوگ اگر ہم پردے میں چلے گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو وہ مجھے گانا یاد آ گیا جو ہمارے زمانے میں چلتا تھا کہ کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، ٹھیک ہے نا؟
لوگ تو کسی طرح جینے ہی نہیں دیتے، آپ یقین کریں لوگ کسی طرح جینے نہیں دیتے۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت گئی ہے، وہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بنے خلیفہ وقت بنے، تو انہوں نے مطلب یعنی حکومت سنبھالی، تو انہوں نے حضرت اما عائشہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں، تو آپ نے نصیحت کی، بڑی خوبصورت نصیحت، ایسی نصیحت کہ اگر آپ لوگ اس نصیحت کو پلے باندھ لینا، میں سمجھتی ہوں کہ خدا گواہ آپ کے آدھے کام خود گھر بیٹھے یعنی آپ کے لیے خود آسانی ہو جائے گی۔ بڑے خوبصورت، دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کیا نصیحت تھی۔ اے امیر معاویہ، یہ حضرت اما عائشہ نے لکھ کر بھیجا، اے امیر معاویہ، ہاں جی، امت کے لوگوں کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اب آپ کو میں سمجھا رہی ہوں، آپ کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے، میں کہتی ہوں بھائی مسجد سے رخصتی کر دو، دودھ پلا کے رخصتی کر دو، آپ کہیں گے یہ پاگل ہوگی، اس کا دماغ خراب ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ساتھ میں کہیں گے آپ، لوگ کیا کہیں گے، تیرے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اتنا امیر، اور بیٹی کو رخصت کر رہا ہے دودھ پلا کر وہاں سے، لوگوں کو دودھ پلا کر وہاں سے، کہاں سے، مسجد سے، تو لوگ کیا کہیں گے، ارے فلاں کا انتقال ہو گیا، اتنا امیر بندہ تھا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس نے چیلم نہیں کیا، اس نے چالیسواں نہیں کیا، اس نے برسی نہیں کیا، لوگ کیا کہیں گے؟ تو لوگوں کی خاطر یقین کریں، میں حقیقتاً میں بتا رہی ہوں، ساتھ میں آپ کو بتاؤں، ایک شادی میں غالباً میں گئی، بڑے کھانے کی چرچا ہوا کہ بڑا زبردست کھانا ہے اور اتنی ڈشیں بن رہی ہیں، پہلے سے آؤٹ کے 60 ڈشیں بن رہی ہیں، اور یقین کریں، میں آپ کو اللہ تعالیٰ مجھے کمی پیشی کو معاف کرے، جو میرے ذہن میں اب رہ گیا اس کو بیان کر رہی ہوں، کہ میں کہتی ہوں میں نے کانوں سے سنا کہ لوگ جب نکل رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یار فلاں بریانی میں بوٹیاں نہیں تھی، اس میں نمک مرچ بڑا تیز تھا، کھایا نہیں گیا، اس میں گھی تھا، چاول کچے تھے، یعنی یقین کرے اگلے نے بیچارے نے 60 ڈشیں بنا دی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگ بات کرنے سے نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بدلے اگر وہ لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے، اے امیر معاویہ، لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ کی نافرمانی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریے گا، ہاں اللہ کی خوشی کے لیے۔ اب میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو جو میرے پر بیتا وہ بتاؤں گی۔ اللہ کی خوشی کے لیے لوگوں کی نافرمانی ہوتی ہو جائے، یعنی میں الحمدللہ آج سے کوئی تقریباً 15 سال پہلے کی یا 14 سال پہلے کی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے، میری سگی بھتیجی کی شادی جو اللہ پاک نے میرے ہی ہاتھوں سے کروائی، ٹھیک ہے، وہاں پر مجھے کچھ نہیں پتا تھا، وہ بظاہر تو انہوں نے مدرسہ کھولا ہوا تھا، لیکن دنیا داری بھی تھی ان میں بہت زیادہ، تو انہوں نے جو تھی جن کے بیٹے سے کروائی، انہوں نے کہا جی ہم نے تو، مجھے پتا چلا، یعنی یوں مجھے پتا چلا، مجھے نہیں پتا تھا، میرے جو معلم ہیں قاری محمد افضل صاحب، وہ اور کچھ عورتیں میرے گھر میں تشریف لائیں، مطلب کسی اور کے گھر میں مجھے بلایا، ان کے گھر میں تشریف لائیں، اور انہوں نے کہا تمہاری سگی بھتیجی کی شادی ہے اور یہاں پہ میوزیکل کنسرٹ، میوزیکل کے وہ آ رہے، یعنی گانے ناچ سے پوری رات جو ہے گرم ہوگی، تو آپ جو ہے نہ جائیں، اس کا بائیک آؤٹ کریں۔ آپ یقین کریں، میں اس لیے جان کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا حوصلہ دلانے کو، یہ میرے لیے، میری پورے اس میں نا، یہ میرے خیال میں پہلی یا دوسری شادی تھی سارے بھائیوں بہنوں کی اولاد میں، جو مجھے یاد ہے پہلی یا دوسری شادی تھی، سارے بہن بھائیوں کی اولاد میں پہلی شادی تھی غالباً، یا دوسری تھی، اچھا ہاں نہیں پہلی تھی میرے خیال میں۔ آپ یقین کریں کہ کروانے والی بھی میں ہی تھی، اور میرے گھر سے ہال کا راستہ اتنا تھا کہ میں 5 منٹ میں پیدل پہنچ سکتی تھی، 7 منٹ کر لیں، 7 منٹ بھی زیادہ ہی ہوں گے، شارٹ کٹ لگاؤ پیدل، ہاں سامنے باغ سے شارٹ کٹ لگاؤ پارک سے۔ آپ یقین کریں، میں نے قاری صاحب سے کہا قاری صاحب مجھے اپنے فون سے ذرا کال کرائیے، قاری صاحب نے کہا لے بیٹا کر لو، میرے پاس اس وقت بیلنس نہیں تھا یا پتہ نہیں کیا نہیں تھا، مجھے نہیں یاد، میں نے اپنے اس بھائی کو فون کیا جس کی بیٹی کی شادی تھی، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی میں ایک بات کہوں، آپ میرے سے قطع تعلق تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، قطع تعلق تو نہیں کریں گے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں کیوں چھوڑوں گا بہن کو اپنی، تو میں نے کہا کہ یہ شادی میں نا
فلاں فلاں جو ہے آپ کی بیٹی کی ساس، وہ نا میوزیکل پروگرام پوری رات کروائیں گی، تو میں اس شادی میں نہیں آنا چاہ رہی، ٹھیک ہے؟ تو میرے پاس دیکھیں ایکسکیوز کوئی نہیں تھا، میرے گھر سے 5 منٹ کا پیدل کا راستہ تھا، اور اگر سڑک صاف ہو تو 1 منٹ 2 منٹ کا راستہ تھا موٹر سائیکل یا گاڑی کا۔ اچھا، میرے بھائی نے ایسا خوبصورت جواب دیا کہ میری روح اندر سے سرشار ہو گئی، کیونکہ میرے بھائی بہن مجھے سارے کہتے ہیں بیبی، ٹھیک ہے؟ کہنے لگے اب تو ظاہر ہے میں ماشاءاللہ سے دادی بن گئی، کہا کہ بیبی اگر تم ہماری ولیمے میں بھی نہ آنا چاہو نا تو نہ آنا، یعنی نہیں، کہا کہ اگر تم ہمارے نکاح میں بھی آنا چاہو، نہ آنا چاہو نا، نکاح میں بھی نہ آنا چاہو نا، جب بیٹی کو جہاں سے رخصت کرنا ہے، یہ تو ولیمے کا تھا نا، اگر تم نکاح میں بھی نہ آنا چاہو تو مجھے خدا جانتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور تم سے میرا کوئی بھی شکایت نہیں ہوگا، تم اپنے اسلام کو دیکھو، ہم تو وہ کام ہی نہیں کر پا رہے جو تم کر رہی ہو۔ آپ یقین کریں کہ میں دوسرے کمرے میں جا کے بات کر رہی تھی کہ کہیں مجھے میرے کلاس والوں کو یا میرے معلم کو نہ پتہ چل جائے، اور میں نے پھر آ کر اپنے معلم کو جو تھا ان کا موبائل واپس کیا، اور میں نے کہا کہ اچھا قاری صاحب جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کریں گے، میں نہیں جاؤں گی۔ کہتے ہیں بیٹا اگر ہم پوری کلاس نے 40-50 لوگوں کی کلاس نے اگر بائیکاٹ کیا تو وہ بائیکاٹ کچھ نہیں سمجھا جائے گا اگر تو چلی گئی۔ قاری صاحب نے کہا پیار میں کہا اگر تو چلی گئی نا، کیونکہ ظاہر ہے میرے استاد محترم تھے، اگر تو چلی گئی تو ہمارا بائیکاٹ بیکار۔ میں نے کہا قاری صاحب بے فکر ہو کے جائیں۔ آپ یقین کریں میں قسمیاں کہہ رہی ہوں کہ اس دن جب میری والدہ کو پتا چلا تو میری والدہ نے مجھ سے ناراض ہو گئی، مجھ سے منہ پھیر لیا، بات نہیں کی میری والدہ نے کہ تو پورے خاندان کو کاٹ کے رکھنے والی ہے۔ یقین کریں وہ رات جو تھی میرے پر قیامت کی رات تھی، جس دن وہ ولیمہ تھا، اور میں گھر میں بیٹھی تھی 5 منٹ کے راستے پر، میرے ماں باپ اتنی دور سے، میری ماں آئی ہے اور میرے سارا خاندان، میرے سارے بھائی بہن آئے، بھابیاں آئیں، اور میرے گھر سے 5 منٹ کے راستے پہ۔ یقین کریں اس وقت میری کیا حالت ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اپنے آپ پر۔ اور آپ یقین کریں کوئی بات نہیں، میں اس وقت اللہ سے کرتی رہی کہ اللہ مجھے اس وقت آپ یقین کریں میں 2 دفعہ غالباً اس ہال میں گئی ہوں میاں کے ساتھ کہ میں جا کر پیسے وغیرہ دے آؤں، ابھی جب تک میوزیکل پروگرام شروع نہیں ہوتا تو میں اپنی انٹری دے آؤں، صرف اتنا۔ جب میں نے دیکھا بھی کوئی بھی نہیں آیا، میں واپس آ کے گھر بیٹھ گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے بعد ماں نہیں بول رہی تھی، ماں نے کہہ دیا تھا میں تجھ سے نہیں بولوں گی۔ یہ میری پوری رات ایسے گزری تھی کہ میں نے نا اللہ کے حضور بار بار صحن میں جا کے دعا کی کہ اللہ میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی تو میرا سارا کچھ ناراض ہو گیا، میرا کچھ نہیں رہا، آپ کسی طریقے سے اس کو جو ہے آپ اس کا کوئی سدباب کریں اے اللہ، میری ماں ناراض ہو گئی تو میرا سب کچھ ناراض ہو گیا، میرے اندر کچھ نہیں رہا اللہ، نہ میرے پاس میرے اللہ کی محبت رہی، نہ نبی کی محبت رہی۔ اگر یقین کریں میری رات ایسے گزری جیسے 2:30-3 بجے تک، پتہ نہیں کتنے بجے تک پرانی بات ہے، میں اللہ سے مناجات کرتے کرتے سو گئی، اور پھر اٹھی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فجر کی، پھر میں سو گئی، اور جب میں 10:30 بجے وہ بیل سے اٹھی ہوں غالباً، تب اس وقت فون کی بیل وہ ہوتی تھی، فون دوسرے والے جو جس میں ٹرن کی بیل آتی تھی، اس سے اٹھی تو میں نے جب دیکھا PTCL فون، تو جب میں نے ان کا سنا تو میری امی تھیں، اور امی کہنے لگی کہ بیبی تو نے بہت اچھا کیا جو تو نہیں گئی، رات کو نا ان کی لڑکے والے اور لڑکی والوں میں لڑائی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، ایک دوسرے سے الجھ پڑے، اور تم نے بہت اچھا کیا نہیں گئی، بہت ہی اچھا کیا۔ تو آپ یقین کریں کہ وہی تھا کہ ڈانس پر اور وہ جو ایک دوسرے کی جگتیں لگاتے ہیں اس پہ لڑائی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دیکھیں وہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آتی ہوں واپس کہ اے امیر معاویہ، مخلوق کی وجہ سے اللہ کو ناراض مت کرنا، اور اللہ کی وجہ سے مخلوق کو ناراض کر دینا، اللہ تبارک تعالیٰ تیری روح تجھ سے بھی خوش ہو جائیں گے، تجھے انعامات بھی دیں گے، اور تیری روٹی بھی مخلوق کو بھی تجھ سے راضی کر دیں گے۔ ایک ایک بندہ مجھ سے راضی ہو گیا، کسی نے کوئی ناراضگی کا احساس نہیں دلایا، سب اسی طرح پیار سے ملتے رہے، اور بلکہ یہی ہوا کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو یہ کہتی ہوں نا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ مثال کو دینے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ مجھے اس بات پر یہ مثالیں دیتے ہیں کہ یہ تو صحابیہ کے واقعات تھے، صحابہ کے دور میں پردہ بڑا آسان تھا، ساری کرتی تھی، ہم نے بھی کر لیا۔ صحابہ کے دور میں روزے رکھنا بڑا آسان تھا، سارے روزے رکھتے تھے، ہم نے بھی رکھ لیے۔
صحابہ کے دور میں جو ہے گھروں میں رہنا بڑا آسان تھا، ساری گھروں میں رہتی تھی، ہم نے بھی رکھ لیا۔ اللہ کے واسطے میں آپ کو صحابہ کے دور کی نہیں اپنے دور کی بات بتا رہی ہوں، اور میرے خیال میں آپ کا دور اور میرا دور سیم ہوگا۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5-10 منٹ کی بات ہے کہ میرا آج میں تھوڑا سا پھر وہ اسی بیان پہ کر دیتی ہوں جو لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آ رہا، تو میں نے کہا تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف والوں نے بڑی تکلیف پہنچائی اور طائف کے تینوں قبیلوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں سرداروں نے، قبیلہ ثقیف کے تینوں سرداروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بے حرمتی کی اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اور پتھر جوانوں کو ان پر پتھر دے کے چھوڑ دیا کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر خوب مارو، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں سے خونم خون ہو گئے اور آپ کا دل بڑا رنجیدہ ہو گیا، اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہا یا رسول اللہ، جبریل امین کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے آئے، آپ کہیں تو میں یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں جن کے بیچ میں قبیلہ ثقیف والے رہتے ہیں، یہ سارے پہاڑ دونوں آپس میں ملا دوں تاکہ یہ پس کے رہ جائیں، مر جائیں سارے، پوری ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگر یہ نہیں تو ان کے بعد آنے والی نسلیں ہیں وہ جو ہیں صاحب اسلام ہو جائے۔ اور پھر یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی اور محمد بن قاسم سقفی رحیم اللہ کو طائف سے نکال کر سندھ تک اسلام کو بلند کرنے کے لیے قبول فرمایا۔ یہ ایک لمبا قصہ ہے، اس کے بعد اس کو میں وہیں چھوڑتی ہوں۔ میرا مقصد یہاں پر دوبارہ میں بار بار بیان اس لیے کرتی ہوں نئے آنے والے بھی سن لیں، اور جو پرانے لسنر ہیں، پرانے سامعین ہیں، ان کو اور اچھی طرح یاد وہ بات کو تازہ ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل بڑا رنجیدہ تھا اور بڑے اداس تھے، دل بڑا غمزدہ تھا۔ ایک یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے، مجھے اس پر پتہ نہیں کہ یہ وراج قول ہے کہ نہیں، کہ آپ نے ریسنٹلی یعنی حال ہی میں 2 عظیم اموات کو گلے لگایا، آپ کے چچا اور آپ کی پیاری بیوی اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ اب لیکن زیادہ تر مجھے یہ کال مل رہا ہے کہ آپ قبیلہ ثقیف کے بدسلوکی سے بڑے رنجیدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے جبریل امی کو بھیجا کہ میرے نبی کو بلاؤ، لے کر آؤ، اور جبریل امی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براق لے کے آیا، اس میں بٹھایا اور لے کے گئے، آسمانوں کا سفر شروع ہوا، جسے میں مختصر طور پہ کر کے آپ کو اپنے ہدف میں اپنی بات کی طرف آنا چاہ رہی ہوں۔ کیا ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امی کے ذریعے بیت المقدس یعنی جس وقت جہاں آج یہ مسجد اقصیٰ کی طرف جہاں آج کل لوگوں کی زندگی حرام کی ہوئی ہے ان اسرائیلیوں نے اور ان امریکیوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے غارت کرے غارت کرے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان اسلام دشمنوں کو غارت کرتے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس مسجد میں جو ہے سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، سارے نبی صف در صف قطار بنا کے کھڑے ہو گئے، اور نبی امامت کے لیے دیکھا جا رہا تھا، سوچ رہے تھے کہ امامت کون کرے گا، کہ حضرت جبریل امین نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے امام کی جگہ کھڑے ہونے کو کہا اور نماز پڑھانے کو کہا۔ تو تمام نبیوں کے امام کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام جن کو یہ یہودی مانتے ہیں، ان کے امام کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے امام کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہ تینوں اللہ کے نبی کے باپ، یہ بھی پیچھے کھڑے ہیں مقتدی کی حیثیت سے۔ امام کو چنا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء۔ اچھا، اب ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو مسجد اقصیٰ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ مسجد حرام جہاں پر ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، مسجد نبی جہاں کی ایک نماز جو میں نے سنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، تو اللہ کے نبی سے فرمایا جاتا ہے کہ آپ یہی بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ لیں، اور سارے نبیوں کی صفیں بنوا دی جاتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ فتنہ اٹھے گا، اور آج ہماری قوم جو کہ میرے جیسے جاہل ہو گئی کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھائی یہ اصل میں واقعہ کیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی مسجد اقصی جو جس کی وجہ سے آج اب تک پتہ نہیں 10,000 کے قریب جو ہے لوگ جنت میں پہنچ گئے اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت مبارک کرے اور جو باقی رہ جانے والے ہیں باقیات کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائے آمین. تو کیا ہوا کہ امامت کے لیے اچھا ہاں یہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے مطلب اللہ تعالیٰ یوں بھی تو کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں قطاریں بناؤ اور تم امامت کر کے 2 رکعت نماز پڑھو. سارے نبیوں کو قبروں سے اگر اٹھوا کر وہاں لے آئے, ایک مثال ہے, عالم اربع سے وہاں لے آئے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ بیت اللہ شریف میں لے آتے. لیکن مسجد اقصی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت یہ بات بتا رہی ہے اے کافروں, اے یہودیوں, اے اسرائیلیوں, اے عیسائیوں, تمہارے نبی جو تھے تمام کے تمام انہوں نے ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھی, ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں اور یہ مسجد ہمیشہ امام کی ہوتی ہے, مسجد ہمیشہ امام کی ہوتی ہے. تو امام کون تھے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پیچھے نہ صرف سارے کے سارے انبیاء نے نماز پڑھی بلکہ آسمان کے ملائکہ نے بھی, یہاں تک کہ ملائکہ کے لیے جب جگہ نہیں رہی تو انہوں نے آسمانوں میں صفیں بنا لی. اور میں نے تو ظاہر ہے میں چشمدید گواہ تو نہیں ہوں لیکن مستند جگہ سے پڑھ پڑھ کے آپ کو بتا رہی ہوں الحمدللہ. پھر کمی پیشی اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے, یہ بات تو بالکل ایتھینٹک ہے نا کہ تمام نبیوں کی امامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا یہ رہی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بہترین نبی بنا کر بھیجا الحمدللہ رب العالمین. تو اب بتانا یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی کس کی ہوئی؟ ہمارے امام کی. ہمارے امام کون ہیں؟ امام الانبیاء کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہیں نبی اکرم جو اپنے نبی کے وارث ہوتے ہیں. کوئی نبی بھی ہیرے جواہرات اور کوئی سوٹ کپڑے اور جاگیریں جائیداد چھوڑ کر نہیں گیا. آپ ذرا دیکھیں نا. اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی جاگیر, کوئی مربے, کوئی قلعے, کوئی گنیاں, کوئی شرفیاں, کوئی بہترین لباس, کپڑے شپڑے کچھ نہیں چھوڑ کے گئے دنیا میں. آپ تو ایسے ہی گئے پیون لگے کپڑوں میں. تو کہنے کا کیا مقصد ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہے یعنی علم نبوت کے وارث ہے. تو آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ اصل میں فتنہ کیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں. اچھا اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان یہودیوں کی موت کا سبب کس کو بنایا؟ اچھا اب مجھے بتائیں, میں بالکل اب دعا کی طرف آ رہی ہوں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ آپ ذرا اب آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ آپ نے وراثت کے اصول پڑھے تھے نا. میں نے وراثت کے تمام مسائل آپ کو بتائے تھے, ٹیسٹ بھی ہوتے تھے, یاد کریں. اس میں یہ لکھا تھا نا کہ مقتول جو ہے وہ قاتل کی جو ہے اس کا چیزوں کا وارث نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ ایک باپ کو بیٹے نے قتل کر دیا, اب باپ کی جائیداد میں بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے ہماری شریعت کے مطابق, ٹھیک ہے. اب ایک بات یوں ثابت ہوئی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے اور انہوں نے امامت کرا دی. تو امام کی مسجد ہوتی ہے نا, ہر امام اپنی مسجد کو سنبھالتا ہے, ایک بات. دوسری ایک بات جو کہ لوگوں تک نہیں آتی سمجھ, کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو, میں نے جو پڑھا اس پہ میں تحقیق بھی کر لوں گی کہ اپنے نبیوں کو, بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو, کتنے نبیوں کو, یعنی کہیں لکھا 4,000 نبیوں کو, کہیں لکھا کتنے, اگر ایک نبی کو بھی قتل کیا ہے یعنی شہید کیا ہے تو اس کا مطلب قاتل کون ہوئے؟ یہ بنی اسرائیل, یہ یہودی, ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنی بنی اسرائیلی ہوئے نا. تو اب مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے اپنے نبیوں کا قتل کیا تو یہ اپنے نبیوں کی وراثت پہ یعنی اپنے نبیوں کے مال پہ وارث بن سکتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں. جب ہماری شریعت کہہ رہی ہے کہ نہیں بن سکتے تو اس پر کیا بحث ہے؟ جب یعنی دونوں باتیں بتا دی کہ وہ نہیں وارث بن سکتے. مقتول کو یعنی مقتول قاتل کو کبھی بھی مقتول کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملتا, ایک بات. دوسری بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کر کے یہ بات بتا دی کہ بھائی میں آخری امام ہوں,
اور سارے تمہارے سارے نبی میرے تابع تھے، یعنی میں امام تھا، وہ مقتدی تھے۔ ایک بات ہو گئی۔ کتنی باتیں ہیں جس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد اقصی میں نماز پڑھانا اسی بات کی گواہی ہے کہ یہ مسجد مسلمانوں کی ہے۔ سارا رولا کس بات کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب یہ مدینے میں رہتے ہوئے ان یہودیوں نے تمہیں بہت ستایا، اب ان سے قتال کرو، ان کو مارو اور مر جاؤ، یعنی ان کو مارو، جب یہ حکم دیا، آج تو 5:10 پر ہی اذانیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ چلے میں انشاءاللہ کل اس کو بتاتی ہوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ ہماری بدعمالیوں کی سزا فلسطین کے لوگوں کو مت دیجیے۔ اے اللہ فلسطینیوں کی کل کی رات انتہائی بدترین، اللہ ہر طرف سے گولہ بارود، اللہ کتنے دن ہو گئے، اللہ 25 دن ہونے والے ہو گئے، گولہ بارود، پھر نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ لائٹ نہ انٹرنیٹ۔ میرے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ پاک اس خواب کو سچا کر دکھا دے جو ایک عورت نے، وہاں کی مظلوم عورت جس کے بچے شہید ہو گئے، اس کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی تمہارا مقدر لکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس خواب کو سچا کر دکھا دے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں لے کے آئے، اس لشکر کو یا اللہ یہودیوں پر مسلط فرما دے۔ اللہ تجھے اس خواب کو حقیقت کر دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ تمام بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نوازیے، تمام بے ہدایتوں کو ہدایت کی نعمت سے نوازیے، تمام کے تمام بے نکاحیوں کو نکاح، بہترین نکاح عطا فرمائیے، اچھا بہترین زوج عطا فرمائیے، تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں تمام بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے، اپنا سکون والا برکت والا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ وقت کی کمی کی وجہ سے اللہ جتنی، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں، یا اللہ یا بدیع العجائب، یا بدیع العجائب بالقہر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالقہر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالقہر یا بدیع۔ یا اللہ یہودیوں کو غارت کر دے، یا اللہ نصارہ کو غارت کر دے، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ان کے دلوں میں جو خواہشات ہیں، جو آرزو ہیں، ان کو پورا فرما دیجئے۔ ہماری بچیوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہترین زوج عطا فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہم فانصرنا المجاہدین فی کل مقام، فی فلسطین، فی بوسنیا، فی چیچنیا، فی صومالیہ، فی پاکستان، فی عراق، فی افغانستان، فی کشمیر، فی فلسطین، فی فلسطین، فی فلسطین۔ یا اللہ اللہم اہلک یہود نصارہ، اے اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ تمام کے تمام مسلمان حکمرانوں کو جوڑ نصیب فرما دیجئے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔